السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے کچھ دروس میں ہم نے مرکب ناقص کے بارے میں پڑھا ہے۔ مرکب ناقص اور اس کی 3 قسمیں ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں ہم مرکب تام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب کے بارے میں جیسے پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مرکب ناقص اس مرکب کو کہتے ہیں جو ایک ادھوری بات ہوتی ہے، ایک مکمل بات نہیں ہوتی، اور مرکب تام اس مرکب کو کہتے ہیں جو ایک مکمل بات ہوتی ہے، ادھوری بات نہیں ہوتی۔ مرکب تام ایک مکمل بات ہوتی ہے، اس لیے اس کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ جملہ یعنی سینٹینس۔ تو آج کے درس میں ہم مرکب تام کے بارے میں پڑھیں گے۔ مرکب تام یعنی جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلی قسم ہے جملہ اسمیہ اور دوسری قسم ہے جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا جزو، پہلا پارٹ اسم ہو، اور جملہ فعلیہ اس جملوں کو کہتے ہیں جس کا پہلا جزو یعنی پہلا پارٹ فعل ہو۔ جملہ فعلیہ کے بارے میں پڑھنے کے لیے پہلے فعل کے بارے میں پڑھنا ضروری ہے۔ جب ہم فعل کے بارے میں تفصیل سے پڑھ لیں گے اس کے بعد ہم جملہ فعلیہ کا بیان شروع کریں گے۔ فی الحال آج کا ہمارا درس جملہ اسمیہ کے بارے میں رہنے والا ہے۔ جملہ اسمیہ کی ایک مثال پہلے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ جملہ اسمیہ جس کا پہلا جزو اسم ہوتا ہے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ مثال اس کی ہے اللہ احد۔ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یونیک ہے۔ جیسا کہ سورہ اخلاص میں ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، تو یہ اسی میں سے لیا گیا ہے۔ اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے بارے میں کچھ باتیں آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے۔ وہ باتیں آپ کو ذہن نشین ہو گئیں تو آپ کو جملہ اسمیہ کے بارے میں سمجھنے میں بے حد آسانی رہے گی، اور وہ وہی باتیں ہیں جو ہم پچھلے کچھ دروس میں پڑھتے آ رہے ہیں اور بار بار ان کو دہراتے آ رہے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے اللہ احد، یعنی اللہ ایک ہے۔ تو جملہ اسمیہ کے بارے میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے پہلے جزو کو، پہلے پارٹ کو مبتدا کہا جاتا ہے، اور دوسرے جزو کو اس کی خبر کہا جاتا ہے۔ جملہ اسمیہ کا پہلا جزو مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا جزو خبر کہلاتا ہے۔ دوسری بات ان کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے کہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں، یعنی دونوں کے دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ مبتدا بھی مرفوع ہوتا ہے اور خبر بھی مرفوع ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، مبتدا اسم معرفہ ہوتا ہے، اور خبر اسم نکرہ ہوتی ہے۔ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ مبتدا اور خبر میں کن کن باتوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ مبتدا اگر واحد ہوگا تو خبر بھی واحد ہونی چاہیے۔ مبتدا اگر تثنیہ ہوگا تو خبر بھی تثنیہ ہونی چاہیے۔ مبتدا جمع ہوگا تو خبر بھی جمع ہوگی۔ یعنی تعداد کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے مبتدا اور خبر ایک دوسرے کے مطابق ہونے چاہیے۔ مبتدا واحد تو خبر بھی واحد، مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ، اور مبتدا جمع تو خبر بھی جمع ہوگی۔ اس سے آگے چلیں تو مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی۔ مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی۔ مبتدا اگر مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث ہوگی۔ یعنی جنس کی بنا پر، جینڈر کی بنا پر مبتدا اور خبر میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ جیسا کہ اس مثال میں واضح ہے کہ مبتدا واحد ہے اور مذکر ہے، اسی لیے اس کی خبر بھی واحد ہے اور مذکر ہے، اور دونوں ہی
حالت رفعی میں ہیں، کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں، مرفوع ہوتے ہیں، اس لیے مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہیں۔ اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے تو یہ مبتدا معرفہ ہے، اور خبر نکرہ ہوتی ہے، خبر یہاں پر نکرہ ہے، اس پر تنوین لگی ہوئی ہے۔ پہلی مثال جو ہم نے جملہ اسمیہ کی پڑھی ہے اس میں مبتدا اور خبر دونوں واحد ہیں اور مذکر ہیں۔ اب ہم کچھ ایسی مثالیں پڑھیں گے جس میں مبتدا اور خبر دونوں مؤنث، تثنیہ اور جمع ہوں گے۔ پہلی مثال اس کی ہے الملکۃ جمیلۃ، یعنی رانی خوبصورت ہے۔ ملکہ رانی کو کہتے ہیں اور جمیلہ خوبصورت کو کہتے ہیں۔ جمیل مرد کے لیے آتا ہے، جمیلہ مؤنث یعنی عورت کے لیے آتا ہے۔ الملکۃ جمیلۃ یعنی رانی خوبصورت ہے۔ الملکہ مبتدا ہے، حالت رفعی میں ہے اور معرفہ ہے۔ جمیلۃ یہ خبر ہے، یہ بھی حالت رفعی میں ہے اور یہ نکرہ ہے۔ دوسری مثال المسلمانی صادقانی، یہ ہماری تثنیہ کی مثال ہے۔ تثنیہ کے بارے میں جیسا کہ بتایا تھا کہ واحد کے آخر میں آنی لگانے سے اور عینی لگانے سے تثنیہ بنتا ہے۔ یہاں پر چونکہ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفعی میں ہوتی ہیں، اس لیے یہاں پر آنی آیا ہے، عینی نہیں آیا۔ تو دوسری مثال کیا ہے؟ المسلمانی صادقانی، یعنی دو مسلمان سچے ہیں۔ یہاں پر مبتدا تثنیہ ہے، اس لیے خبر بھی تثنیہ ہے۔ مبتدا معرفہ ہے، الف لام کے ساتھ آیا ہے کیونکہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اور خبر نکرہ ہے، الف لام کے ساتھ نہیں آئی کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ دونوں حالت رفعی میں ہیں، آنی کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ تیسری مثال بھی تثنیہ کی ہے، دوسری مثال تثنیہ مذکر کی ہے، یہ تیسری مثال تثنیہ مؤنث کی ہے۔ المعلمتانی مجتہدتانی، یعنی دو استادنیاں محنتی ہیں، دو معلمائیں محنتی ہیں۔ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے الف لام کے ساتھ آیا ہے کیونکہ مبتدا ہے، مبتدا معرفہ ہوتا ہے، اس لیے یہ الف لام کے ساتھ آیا ہے۔ المعلمتانی یعنی دو استادنیاں، دو معلمائیں۔ مجتہدتانی یہ الف لام کے ساتھ نہیں ہے کیونکہ خبر نکرہ ہوتی ہے، اور یہ دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر دونوں حالت رفعی میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ بھی آنی کے ساتھ آئے ہیں، مبتدا اور خبر دونوں۔ اس کے بعد ہے المنافقون کاذبون، یہ جمع کی مثال ہے، جمع مذکر کی مثال ہے۔ المنافقون یعنی بہت سارے منافق، منافق ایک منافق، منافقون بہت سارے منافق۔ المنافقون کاذبون یعنی منافق جھوٹے ہیں۔ یہ ال کے ساتھ آیا ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، اس لیے خبر پر ال لگا ہوا نہیں ہے۔ المنافقون کاذبون یعنی منافق جھوٹے ہیں۔ یہ سب سے آخری مثال یہ بھی جمع مؤنث کی ہے، یہ مثال جمع مذکر کی ہے، یہ جمع مؤنث کی ہے۔ التائبات طیبات، توبہ کرنے والی عورتیں اچھی ہیں۔ تائب کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، تائبہ توبہ کرنے والی، اور اس کی جمع ہوئی تائبات۔ التائبات الف لام کے ساتھ اس لیے آیا ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے، اس لیے اس پر الف لام نہیں آیا۔ التائبات طیبات یعنی توبہ کرنے والی عورتیں اچھی ہیں۔ ان مثالوں میں ہم نے واحد، تثنیہ اور جمع اور ان کا مذکر اور مؤنث دونوں پڑھ لیا۔ مرکب ناقص کے بیان میں ہم نے پڑھا تھا کہ مرکب ناقص ایک ادھوری بات ہوتی ہے، ایک مکمل جملہ نہیں ہوتا، لیکن اس میں جملے کا ایک پارٹ، جملے کا ایک جزو بننے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ مرکب کوئی سی بھی قسم کا ہو، اشاری ہو، توصیفی ہو یا اضافی ہو، وہ مکمل جملہ نہیں ہوتا
جملے کا ایک جزو، جملے کا ایک پارٹ ہوتا ہے۔ اب ہم کچھ ایسی مثالیں پڑھیں گے جن میں مبتدا اور خبر مرکب ناقص ہوں گے۔ یہاں پر ان مثالوں میں غور کریں تو اللہ غفور الرحیم یعنی اللہ مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے، لیکن اس کا مبتدا مفرد ہے یعنی ایک ہی لفظ ہے، اور خبر مرکب ہے یعنی مرکب توصیفی ہے۔ مرکب توصیفی کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اس کو دیکھ کر آپ کو یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ مرکب توصیفی ہے، کیونکہ صفت اور موصوف میں جو مطابقت ہونی چاہیے وہ تمام اس میں موجود ہے۔ اللہ غفور الرحیم یعنی اللہ مغفرت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اس پہلی مثال میں مبتدا تو مفرد ہے لیکن خبر مرکب توصیفی ہے۔ دوسری مثال ہے البنت الصالحۃ جالست یعنی نیک لڑکی بیٹھی ہے۔ اس مثال میں خبر تو واحد ہے، مفرد ہے، لیکن مبتدا مرکب توصیفی ہے، نیک لڑکی۔ یہاں پر صالحۃ البنت کی صفت ہے، اور صفت موصوف میں جو مطابقت ہونی چاہیے وہ یہاں موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مبتدا مرکب توصیفی ہے۔ البنت الصالحۃ نیک لڑکی، جالستن بیٹھی ہے، جالستن اس کی خبر ہے۔ اس میں خبر تو مفرد ہے لیکن مبتدا مرکب توصیفی ہے۔ تیسری مثال میں غور کریں تو محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس مثال میں مبتدا تو مفرد ہے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن خبر مرکب ہے، مفرد نہیں ہے۔ خبر کیا ہے؟ رسول اللہ۔ خبر کو دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرکب اضافی ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول، تو خبر کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس مثال میں مبتدا مفرد ہے اور خبر مرکب اضافی ہے۔ یہ چوتھی مثال میں دیکھیے یوم القیامتی قریب، قیامت کا دن قریب ہے۔ اس میں خبر تو مفرد ہے لیکن مبتدا مرکب ہے۔ مرکب کی کون سی قسم ہے؟ مرکب کی وہی قسم ہے جو اس تیسری مثال میں ہے، یعنی کہ مرکب اضافی۔ اس میں مرکب اضافی کی نشانیاں موجود ہیں۔ اس میں ایک اسم کو دوسرے اسم کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ یوم القیامتی قیامت کا دن، تو یہ کیا ہوا؟ مرکب اضافی۔ تو اس میں مرکب اضافی مبتدا ہے، مبتدا مرکب اضافی ہے اور خبر مفرد ہے۔ یوم القیامتی قریب یعنی قیامت کا دن قریب ہے۔ ابھی ہم نے یہ بتایا تھا کہ مبتدا اور خبر میں کن کن چیزوں میں مطابقت ہونا ضروری ہے۔ مبتدا اگر واحد ہے تو خبر بھی واحد ہوگی، تثنیہ ہے تو تثنیہ ہوگی، جمع ہے تو جمع ہوگی۔ مبتدا اگر مذکر ہے تو خبر بھی مذکر ہوگی، مؤنث ہے تو مؤنث ہوگی۔ ایک قاعدہ اس سے مستثنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر مبتدا غیر ذوی العقول کی جمع ہو، غیر ذوی العقول کے بارے میں ہم پہلے بتا چکے ہیں، ایک بار پھر بتا دیتا ہوں۔ انسان، جنات اور فرشتے ذوی العقول کہلاتے ہیں، اور ان کے علاوہ تمام مخلوق یعنی انسان، جنات اور فرشتوں کے علاوہ تمام مخلوق کو غیر ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ وہ چاہے جانور ہوں یا پہاڑ ہوں یا ندیاں ہوں یا پیڑ ہوں یا کچھ بھی ہو، ان تینوں کے علاوہ تمام مخلوق کو غیر ذوی العقول کہا جاتا ہے۔ تو مبتدا اگر غیر ذوی العقول کی جمع ہے تو خبر واحد مؤنث
ہوتی ہے. جیسا کہ اس مثال سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، الاشجارو طویلتن، اشجار جمع ہے شجر کی، اور شجر کہتے ہیں پیڑ کو. الاشجارو یعنی پیڑ، بہت سارے پیڑ، طویلتن لمبے ہیں، پیڑ لمبے ہیں. یہاں پر مبتدا کیونکہ غیر ذوی العقول کی جمع ہے، اس لیے اس کی خبر واحد مؤنث آئی ہے. اس کی نیچے والی مثال اور دیکھ لیجئے، ذالک الکتاب جدید، وہ کتاب نئی ہے. تو اس میں مبتدا کیا ہے؟ ذالک الکتاب. ذالک الکتاب کیا ہے؟ مفرد نہیں ہے، یہ مرکب اشاری ہے. اس میں اشارہ لگا ہوا ہے، ذالک الکتاب وہ کتاب. تو یہ کیا ہے؟ مبتدا. اور مبتدا کیا ہے؟ اس میں مرکب اشاری، مفرد نہیں ہے، مرکب اشاری ہے. اور اس کی خبر ہے جدیدن، یہ مفرد ہے. ذالک الکتاب جدیدن، وہ کتاب نئی ہے. تو اس مثال میں مبتدا مرکب اشاری ہے اور خبر مفرد ہے.